اسلام سے پہلے جس طرح کا زمانہ تھا، دور تھا، وہ ہم سارے ہی جانتے ہیں کہ اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانہ جاہلیت میں ہر طرح کی بے راہ روی، ہر طرح کی اخلاق حسنہ کو پس پشت ڈال کر برائی کی طرف کوشش کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس زمانہ جاہلیت میں موجود تھی۔ اور عرب جو ہیں اس بے راہ روی کا شکار اتنے زیادہ تھے کہ اس دور میں بھی شراب پانی کی طرح استعمال کی جاتی تھی۔ یہ ساری باتیں ہم میں سے ہر ذی شعور اور علم والا ان باتوں سے آگاہ بھی ہے، واقف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مومنات، اے ایمان والی عورتوں، زمانہ جاہلیت کی طرح تم زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اس کا مطلب یہ ہے ترقی یہ نہیں ہے کہ عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلے، ترقی یہ نہیں ہے کہ عورت یہ سمجھے کہ میں میک اپ کر کے جا رہی ہوں اور میں بڑی ماڈرن ہو گئی ہوں۔ قرآن کہتے ہیں یہ جاہلیت ہے، یہ قرآن کا فیصلہ، یہ کسی عالم دین، کسی مفتی اور کسی آج کے دور کے بندے کا یہ نظریہ اور فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ جاہلیت والا طریقہ ہے، اور جو ماڈرن طریقہ وہ قرآن نے آ کر سکھایا ہے، وہ قرآن نے آ کر دیا ہے، اور وہ پردہ تھا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ باہر جائیں منہ ڈھانپ کے جائیں۔ کیا کر کے جائیں؟ اللہ کہتا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ تمہاری پہچان ہے کہ تم منہ ڈھانپ کر جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا یہ کون جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ منہ ڈھانپ کر نہ جانا یہ جاہلیت کا کام ہے، زیب و زینت کر کے گھر سے نکلنا یہ جاہلیت کا کام ہے۔ اسلام نے جدید آ کر نظریہ دیا منہ ڈھانپ کے جاؤ۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تمہاری کیا ہوگی؟ یہ پہچان ہوگی تمہاری۔ اور آج کے دور میں اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ گھر میں جو باؤل جس میں ہم سالن، کٹوری کہہ لیں، کچھ اور کہہ لیں، جس میں ہم سالن رکھتے ہیں، اگر وہ خالی ہو کبھی ڈھانپا ہے اس کو؟ بولیں، کبھی نہیں ڈھانپا۔ جب اس میں کوئی چیز ہو تو ڈھانپا جاتا ہے، جب تک ٹرے خالی ہو اس کے اوپر کپڑا رکھا نہیں جاتا، جب اس ٹرے کے اندر ہم کوئی کھانے والی چیز رکھتے ہیں تو ڈھانپا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہر گھر گھر کی کہانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھانپی وہ چیز جاتی ہے جس کی قدر ہو، جہاں پر جس کی اہمیت ہو اس جگہ پہ پردہ دیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس عورت کو عزت دی ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو چادر اوڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارا یہ آزمودہ چیز ہے کہ ہم ہر چیز پہ کپڑا نہیں دیتے۔ آپ ہر کتاب پہ غلاف نہیں چڑھاتے۔ کبھی اسکول کی کتاب پہ کسی نے غلاف چڑھایا؟ کبھی کسی
وکیل نے اپنی قانون کی کتاب پہ غلاف چڑھایا دیکھا ہو کبھی؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. غلاف صرف ایک کتاب پہ چڑھایا جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ قرآن پاک ہے. قرآن پاک پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو غلاف دیا جائے، صرف قرآن اس قابل ہے کہ اس کو غلاف دے کر ادب سے رکھا جائے. اے مسلمان خاتون، یہ تیرا ادب ہے، یہ تیری عزت ہے، یہ تیرا معیار ہے جو قرآن نے تمہیں دیا ہے کہ جس طرح ہر کتاب پہ غلاف نہیں، ایسے ہی ہر عورت کو پردہ نہیں، صرف مسلمان عورت کو پردے کا کہا گیا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں نا، رب تعالیٰ چاہتا تو اپنے خانہ کعبہ کو بھی تو بغیر غلاف کے رکھ سکتا تھا نا، کہ رب کی ذات نے اس کے آگے بھی پردہ لگایا ہے. یہ عزت دینے کی بات ہے. اور مسلمان جو ہے وہ ہر قبر پہ چادر نہیں چڑھاتے، چادر اسی قبر پہ چڑھائی جاتی ہے کہ جس میں لیٹنے والا اللہ کا ولی ہو. وگرنہ قبرستان میں کتنی قبریں ہیں، کیا ہم ہر قبر پہ چادر چڑھاتے؟ نا، چادر کے لیے بھی قبر مخصوص ہے، اور وہ اس بندے کی وجہ جو اس میں لیٹا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اسلام نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، یہ اس کی آزادی کو تنگ نہیں کرتا، بلکہ اس کی آزادی کو وہ اور زیادہ کھلا کرتا ہے، اس کے لیے کمفرٹیبل ایک ماحول پیدا کرتا ہے اسلام. اور اسلام قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ زیب و زینت کر کے باہر نکلنا، بے پردگی کے ساتھ باہر جانا، یہ اسلام کا کام نہیں. اسلام سے پہلے جو دور جاہلیت تھا یہ اس کا کام ہے. یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آواز نہیں آئی مجھے، آواز، باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ التکویر کی ایک آیہ مبارکہ 2 آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب سوال کیا جائے گا ہر اس لڑکی سے جس کو زندہ درگور کیا گیا، اور اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم کی وجہ سے زندہ دفن کیا گیا؟ وہ کہے گی اللہ میرا کوئی جرم نہیں تھا، میں تو معصوم تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اس وقت ایک طرح کی بے زبان تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر زندہ درگور کرنے والے سے سوال کیا جائے گا. یہ قرآن کی آیات 2 ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام سے پہلے یہ عورت اس زمانے میں وہ لوگ اپنے لیے عیب سمجھتے تھے. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ شرمندگی کے مارے گھر سے نکلتا نہیں تھا، وہ شرمندگی کے مارے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ شرمندگی کے مارے اپنی اس پیدا شدہ بیٹی کو زندہ یا تو دفن کر دیتا یا مار دیتا. یہ معاشرہ تھا، وہ یہ سوچ تھی اس معاشرے کی، اور اس معاشرے کو آ کر بدلا ہے میرے نبی کی ذات نے. وہی والد جو اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر، بیٹی پیدا ہونے پر لوگوں سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا، میرے نبی کی ذات نے اس بیٹی کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ جب بھی بیٹی فاطمہ آتی تھی میرا نبی کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا تھا. یہ عزت عطا فرمائی میرے نبی کی ذات نے اس بیٹی کو، جس کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، جس کو اپنے لیے وہ شرم کا باعث سمجھتے تھے. میرے نبی کی ذات نے اور اسلام نے ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور ان بیٹیوں کو وہ اچھی تربیت دے، اچھا نام رکھے، اچھی جگہ پہ شادیاں کر دے، فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں ایسے ملے ہوئے ہوں گے، ایسے ملے ہوئے ہوں گے. یہ عزت کس نے دی ہے؟ یہ اسلام نے عزت دی ہے، یہ اسلام نے عزت دی ہے. اور یہ مقام اگر عورت کو ملا ہے، ایک عالم دین کے پاس ایک لڑکی جاتی ہے، جا کر کہتی ہے کہ
مولانا صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ ان کا بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہا جی اسلام نے عورت پہ بڑی پابندیاں لگائی ہیں، مردوں کو اس نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، مرد جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں من مانیاں کرتے ہیں، آزادیاں کرتے ہیں۔ عورت کے لیے پابندی ہے گھر سے نکلنا نہیں ہے، گھر کے اندر رہنا ہے، گھر کے باہر جانا ہے تو بھائی کے ساتھ جانا ہے، والد کے ساتھ جانا ہے، شوہر کے ساتھ جانا ہے، آپ اس کے علاوہ جا نہیں سکتی، باہر جائیں تو باہر معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، تو عورت پہ بڑی پابندیاں ہیں۔ اس عالم دین نے کہا کہ بیٹا میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا آپ بازار کا چکر لگا کے آئیں، اور دو بازار میں جانا ہے آپ نے، ایک وہ مارکیٹ جو لوہے کی مارکیٹ ہے آپ نے اس کو بھی گھوم کے آنا ہے، اور دوسری مارکیٹ جو سونے کی مارکیٹ ہے وہ اس میں بھی گھوم کے آنا ہے۔ وہ گئی، دونوں جگہوں کا اس نے وزٹ کیا۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے بیٹا بتائیں لوہا کیسے پڑا ہوا تھا؟ اس نے کہا لوہے کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، باہر پڑا ہوا ہے، مٹی اس پہ پڑ رہی ہے، مکھیاں اس پہ بیٹھ رہی ہیں، اٹھا کے کوئی ایسے پھینک رہا ہے، کوئی اٹھا کے ایسے پھینک رہا ہے۔ کہا اچھا، کہا یہ بتاؤ کہ جو سونے کی مارکیٹ ہے وہ سونا بھی ایسے پڑا ہوا ہے؟ کہا جی مولانا صاحب سونا ایسے نہیں پڑا ہوا، اس کو باقاعدہ محفوظ کر کے شیشے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، ہر بندے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، صرف مالک خود نکال کے دکھاتا ہے اور واپس محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ قیمتی وہ بند چیز ہے کہ جو باہر پڑی ہوئی تھی؟ کہا جی قیمتی تو وہ سونا ہے نا کہ وہ بند پڑی ہوئی ہے، مکھیوں سے محفوظ ہے، دھوپ سے محفوظ ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ کہا بیٹا ابھی تک تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، اسلام نے بیٹی کو سونے سے جتنی عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے سونا ہے۔ اور عرب کا وہ معاشرہ جو عورت کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، اسلام نے سونے جتنا مقام اس کو عطا فرمایا اور کہا یہ سونا یہ باہر پھرنے والی چیز نہیں ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، ہر ایرا غیرہ اس کو ہاتھ نہ لگائے، ہر ایرے غیرے کی اس پہ نظر نہ پڑے، اس پہ دھوپ نہ پڑے، اس پہ سردی نہ ہو، اس کو محفوظ کر کے رکھو، جس کو دکھانا ہے خود دکھاؤ، جس کے سامنے لے کے جانا خود سامنے لے کے جاؤ، تمہاری اپنی حفاظت میں جائے، تمہاری حفاظت میں واپس آئے۔ کہا بیٹا سونے کی تو کوئی قدر ہی، لوہے کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ کہا مرد کی جو ایک طرح سے عزت سمجھ لو وہ لوہے کی طرح ہے، باہر چلتا ہے پھرتا ہے جدھر مرضی جائے، لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور یہ چیز آج ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ آج کی عورت کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، آج کے والد کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، آج کے بھائی کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، آج کے بیٹے کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ یہ پاکستان میں ان دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ یہی وجہ ہے، جب ہم اسلام کی حدود کو پامال کر کے آگے بڑھیں گے ہماری عزت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم سب کی عزت اسلام پہ چلنے میں ہے۔ یار اگر صحابہ جیسے شخصیات کہیں انا کنا اذل من قوم فاذن اللہ الاسلام، صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جاہل ترین تھے، اللہ نے کرم کیا اپنا سونا محمد ہمیں عطا فرما دیا، اور اللہ کی ذات نے ہمیں ترقیاں عطا فرما دی۔ بتائیں جب صحابہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہماری عزت اسلام میں ہے، ہماری عزت اسلام کے ساتھ چلنے میں ہے، ہماری عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، ان کی پیروی کرنے میں ہے، میری اور آپ کی ان کے سامنے کیا اوقات ہے؟ ہم سب کی جو عزت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں۔ اور یہاں پر ایک اور بات، اللہ تعالیٰ 22ویں پارے میں ازواج النبی سے، نبی کی بیویوں سے یہ فرما رہا ہے، حالانکہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، امت کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اس کے باوجود رب تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی غیر محرم سے، کسی اور بندے سے گفتگو کرنی بھی پڑ جائے، سخت لہجے میں گفتگو کرو۔ کس لہجے میں؟
حالانکہ جو بولنے والی ہے اس کو بھی پتہ میں اس کی ماں ہوں، جو سننے والا ہے اس کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں وہ میری کیا ہے، وہ میری ماں کے درجے میں ہے۔ اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویو، جب کسی سے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جائے سخت لہجے اختیار کرنا، نرم لہجے میں گفتگو نہ کرنا۔ تم تو اپنی جگہ پہ صحیح ہوگی، کیا پتہ آگے کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کمزور دل کا ہو، کمزور ایمان کا ہو، جس کے اندر شیطان ہو، وہ تمہاری نرم گفتگو کا مطلب کچھ اور نہ سمجھ جائے۔ یار کیا ہماری خواتین کا درجہ نبی کی بیویوں سے زیادہ ہے؟ کیا ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، ہم سارے شامل ہیں، ساری امت کی خواتین شامل ہیں، کیا ان کی پاک بازی نبی کی بیویوں سے زیادہ ہے؟ جب رب تعالیٰ نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نے سخت لہجے میں بات کرنی ہے، نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی، پھر ان کے بعد کوئی ایسا بچتا نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ تم نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ وہ چاہے میری بیٹی ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ میری بیوی ہے، چاہے آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ میرے گھر میں رہنے والی عورت ہے یا آپ کے گھر میں رہنے والی عورت ہے، جب نبی کی بیوی کو رب نے حکم دے دیا تو پھر ہماری عورتوں کے لیے اس پہ عمل کرنا زیادہ سختی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ عمل کس نے کروانا ہے؟ کیوں جی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ عمل کس نے کروانا ہے؟ ہمارے جو میرے گھر کی خواتین ہیں ان کو عمل کروانے کے لیے کوئی بندہ باہر سے آئے گا؟ نا، ان کی ذہن سازی کرنی وہ میری ذمہ داری ہے، ان کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے، ان کو دین کے طور طریقے سمجھانا میری ذمہ داری ہے۔ اور قیامت کے دن یہ مجھ سے سوال کیا جائے گا، اے بندہ خدا تو نگران تھا ایک گھر کا۔ اور یہاں پر ایک عالم دین بڑی پیاری بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو حدیث پاک ہے نا، کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ذمہ دار ہے اپنے گھر کا۔ یہ بتائیں کسی اور ملک میں جانا ہو جو اس کی بارڈر لائن ہوتی ہے، اس ملک کے حاکم کی اجازت کے بغیر پار کر سکتے ہو؟ نہیں، غیر قانونی پکڑے جاؤ گے۔ ہمارے گھر کی جو چار دیواری ہے، کیا ہماری اجازت کے بغیر اس گھر میں کوئی آ سکتا ہے؟ اللہ نے چھوٹی سی سلطنت ہر بندے کی دی ہوئی ہے، چھوٹی سی سلطنت، وہ چاہے 2 مرلے کی ہو، چاہے وہ 10 کی ہو، چاہے وہ 1 کنال کی ہو، چاہے اس سے زیادہ ہو، اللہ نے ہم میں سے ہر بندے کو ایک چھوٹی سی سلطنت دی ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک وزیر، اگر وہ شوہر ہے تو اس کا وزیر اس کی بیوی ہے، اور اس کے بچے اس کی رعایا ہیں۔ قیامت والے دن اس شوہر سے، گھر کے نگران سے سوال کیا جائے گا، تجھے میں نے ایک چھوٹی سی سلطنت کا مالک بنایا تھا، تیری اجازت کے بغیر نہ گھر کے اندر کوئی آ سکتا تھا، تیری اجازت کے بغیر نہ گھر سے باہر جا سکتا تھا، تجھ پہ میں نے ساری ذمہ داریاں ڈالی ہوئی تھی، بتاؤ ان کی تعلیم و تربیت کا کیا خیال کر کے آئے ہو؟ یہ مجھ سے بھی سوال ہونا ہے، یہ آپ سے بھی سوال ہونا ہے، یہ ہر اس بندے سے سوال ہونا جو گھر کا ذمہ دار ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، آج نہیں تو کل اس نے ذمہ داری یہ اٹھانی ہے، اور قیامت والے دن ہمیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس کی تیاری ابھی سے کریں ہم۔ جب نبی کی بیویوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم غیر محرم سے، غیر مرد سے، اپنے شوہر کے علاوہ، اپنے محرم کے علاوہ باقیوں سے نرم لہجے میں گفتگو نہیں کر سکتی، تو خدا کی قسم ہماری عورتوں کو بھی یہ اجازت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں یہ پابندی لگا دیں، موبائل آپ کا ہے، کال جس کی بھی آتی رہے، اگر وہ آپ کا محرم نہیں ہے کال کرنے والا، اپنی بیٹی پہ پابندی لگا دیں، اپنی بہن پہ پابندی لگا دیں، اپنی بیوی پہ پابندی لگا دیں، خبردار تو نے اس کی کال اٹھائی تو۔ یہ میں کوئی غیر شرعی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کے اور ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ دروازے پہ کوئی بھی آ جائے، ہم اپنے گھر کی خواتین کو یہ سبق دیں
گھر پہ جو بھی آ جائے، انتہائی ضروری بات کے سوا خبردار اگر کسی سے کوئی زیادہ گفتگو کی تو، باہر کوئی بھی آ جائے، یہ کتابیں بیچنے کے لیے آیا ہوں، 5 منٹ گفتگو ہوتی رہتی ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے گھر کی خواتین کو ہمیں سمجھانا پڑے گا، یہ ان کو بتانا پڑے گا۔ اور آج کے معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، بچیاں 5 سال کی، 7 سال کی، 8 سال کی نکریں پہنا کر ان کو ہم گلیوں میں بھیج دیتے ہیں، دکانوں پہ بھیج دیتے ہیں۔ یار وہ بچی تمہاری نظر میں ہے، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، کیا جو اس کو دیکھنے والا مرد ہے اس کی نظر میں وہ چھوٹی بچی ہے؟ نہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تمہاری نظر میں تمہاری بچی چھوٹی ہے، باقی بھی اس کو اسی نظر سے دیکھیں گے؟ یہ قطعی طور پہ کسی بھول میں نہ رہنا، یہ ہم سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود ہم یہ غلطیاں بار بار کرتے ہیں۔ اپنی چھوٹی بچیوں کو لباس ایسا پہناؤ جیسا میرا نبی چاہتا ہے، جیسا میرا قرآن چاہتا ہے، جیسا اسلام چاہتا ہے۔ اپنی بیٹی کو گھر سے ایسے باہر نکالو کہ رب بھی راضی ہو جائے کہ ہاں یہ میرے کسی بندے کی بیٹی جا رہی ہے۔ اور اس صرف بیٹیوں کے بارے میں نہیں، اپنے بیٹوں کو بھی غیرت دلاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو حیا دلواؤ، ان کی آنکھوں میں حیا پیدا ہونی چاہیے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ ایسی معروف اور ہستی تھی کہ جس بازار سے گلی سے گزر جایا کرتے تھے نا، وہاں سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی کہ لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے کون گزرا ہے۔ خوشبو لگاتے نہیں تھے وہ، ان سے کسی نے پوچھا، ان کا نام مسکی خوشبو والا پڑ گیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ کہا میں دکان پہ کام کرتا تھا، کپڑے کا کام تھا ہمارا، ایک عورت آتی ہے، اس نے کپڑے دیکھنا پسند کرنا شروع کر دیے۔ کہا کہ اس عورت کو مجھ میں پتہ نہیں کیا نظر آیا، اس نے زیادہ چیزیں پسند کر لی، میرے مالک سے کہتی کہ آپ اس نوجوان سے کہیں کہ یہ میرے گھر پہ چھوڑ کے آئیں۔ میرے مالک نے کہا کہ چلو بھائی اس کے گھر پہ چھوڑ کے آؤ۔ کہا میں نے گٹھری اٹھائی، گھر پہ گیا، اس نے دروازہ کھولا، کہا کہ اندر، میں اندر چلا گیا، اس نے اندر والا بھی دروازہ کھولا، میں اس کے اندر جب رکھنے لگا اس نے کنڈی کو بند کر دیا۔ میں نے کہا مجھے جانا ہے، کہا کہ تو نہیں جا سکتا، جب تک تو میری خواہش کو پورا نہیں کرے گا تو یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا میں بڑی اس کی منتیں کی میں نے، اس نے میری جان نہیں چھوڑی۔ جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ عورت اپنی خواہش کو پورا کیے بغیر مجھے نہیں چھوڑے گی، میں نے اس سے کہا کہ میں نے واش روم جانا ہے، میں واش روم کر کے ابھی آ رہا ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں واش روم میں گیا، اپنا پخانہ، بڑا واش روم اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے پورے جسم پہ لگایا میں نے۔ خوف خدا دیکھیں، خوف خدا دیکھیں۔ آج غلطی سے ہمارے نوجوانوں کے پاس کسی عورت کی کال آ جائے، ہم جان کھا لیتے ہیں اس کی، غلطی سے کال آ جائے ہم چھوڑتے نہیں اس نمبر کو۔ اور یہ بھی نوجوان ہیں جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پخانے کو اپنے جسم پہ ملا، مجھ سے بدبو آ رہی تھی، جب میں اس عورت کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی تو پاگل ہے، بھاگ جا۔ کہا میں نے شکر اللہ کا ادا کیا کہ میں وہاں سے نکلا باہر ایک نالا بہہ رہا تھا، میں نے اس میں نہایا، اپنے آپ کو صاف کیا، کپڑے پہنے میں چلا گیا۔ کہا رات ہوئی، خام ایک ہستی میرے پاس آتی اور آ کر کہا کہ میں جبریل امین ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں جبریل امین ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ آج تو نے میرے خوف کی خاطر اپنے جسم کو گندا کر دیا، اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کے جسم پہ ایسا پر لگاؤ جب تک یہ زندہ رہے اس کے جسم سے خوشبوئیں آتی رہیں، اور جب وہ فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد ان کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ مسلمانیت ہے۔ اگر کوئی خاتون آپ کے سامنے آتی ہے، مسلمان کا یہ کام ہے اس کو آنکھیں نکال کے دیکھتا رہے، کہ مسلمان کا کام یہ کہ وہ آنکھیں ایک سائڈ پہ کر لے۔ کیا کام ہے مسلمان کا؟ بلند آواز میں بولنا تو ہم نے بالکل نہیں ہے۔ کیا کام ہے مسلمان کا؟ آنکھوں کو، یہ نوجوانوں کو، ہمیں اپنے بچوں کو یہ سبق دینا پڑے گا
یہ سبق سب سے پہلے ماں اپنے بچے کو سکھائے کہ بیٹا میں بھی عورت ہوں، جب تو نے باہر نکلنا ہے عورت کا احترام کرنا ہے۔ یہ بہن اپنے بھائی کو سبق دے کے گھر سے نکالے کہ اے میرے بھائی میں عورت ہوں، جب تو نے گھر سے نکلنا ہے تو ان کی اس طرح سے عزت کرنی جیسے تو مجھے دیکھتا ہے۔ یہ بیٹی اپنے باپ کو سبق پڑھائے کہ بابا جان میں بھی عورت ہوں، جب آپ نے معاشرے میں نکلنا ہے تو مجھے سامنے رکھیے گا۔ جب ہر بیوی اپنے شوہر کو، ہر بیٹی اپنے باپ کو، ہر ماں اپنے بیٹے کو، ہر بہن اپنے بھائی کو گھر میں یہ سبق پڑھائے گی نا تو خدا کی قسم معاشرے کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، ہر گھر کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اپنے بچوں پہ پردے ڈالتے رہے تو پھر عزتیں ایسے نیلام ہوتی رہیں گی۔ تو اس لیے اگر اسلام عورت کو پابند کرتا ہے تو اسلام مرد کو بھی پابند کرتا ہے۔ اگر اسلام عورت سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپو تو اسلام مرد سے بھی کہتا ہے یغضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے چلا کرو۔ اور یہ بات ایک ہے تو مذاق کی بات ہے، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ ایک جگہ پہ ایک مزاحیہ بات پڑھی ہوئی، لکھی ہوئی پڑھی کہ اگر باہر کے کسی ملک میں ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ کہتے ہیں او مائی گاڈ، یہ لمبی سی بات ہے۔ اور جب پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو اگر جو بھی سنتا ہے وہ کیا کہتا ہے کیڑی ماں نوں ویکھ رہا سی۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ ہم معاشرے میں جب جاتے ہیں تو ہماری نظریں نیچے نہیں ہوتی، ہم آس پاس زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بات سارے والدین کو سمجھنی پڑے گی، تب جا کر ہم ایک دوسرے کی عزتوں کو محفوظ کر سکیں گے، تب جا کر ہم ایک دوسرے کی عزتوں پہ پہرا دے سکیں گے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے گھر کی عزتیں محفوظ رہیں، باقیوں کو ہم دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سب کو مل کر ایک دوسرے کے گھروں کو، گھر والوں کی عزتوں کو محفوظ کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ معاشرہ محفوظ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیہ